عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه وذرهم وما يفترون. صدق الله مولانا العظيم. زینت مجلس، خوشبو حضور شیخ العالم، حسن دربار عالیہ نیریاں شریف، شان و شوکت خاندان خانوادہ غزنوی، جانشین حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی دامت برکات العالیہ، مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین و ناظرین مجلس، ہماری پردہ نشین بہنیں اور ہوا کے دوش پر جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کووڈ-19 کے تعطل کے بعد آج ایک مرتبہ پھر بزم عاشقاں سجی ہے اور اپنے اس مربی اور شیخ کو جس نے زندگی پر ہمارے لیے فخر ہی فخر چھوڑا، جو آن شان کے ساتھ جیا اور رخصت بھی ہوا تو اسی آن اور شان کے ساتھ رخصت ہوا، جو آج ہماری نظروں کے سامنے تو نہیں لیکن خوشبو کی طرح ہم ہر لمحے انہیں اپنے پاس محسوس کرتے ہیں، اور اس کی یہ بہت ہی حسین، نورانی، روحانی اور پیاری تقریب، اس کے بہت سارے عنوانات ہو سکتے تھے، لیکن جانشین حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے جس حسین اور ضروری اہم موضوع کا انتخاب کیا، میں ان کی فراست کو اور ان کے تدبر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں۔ عقیدے کا فساد اور فتنے کی آبیاری بعض لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور بڑا چھوٹا لفظ استعمال کرتے ہیں، بھئی یہ شغل میلہ لگا رہتا ہے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ دنیا کی معاملات میں، عام زندگی کے سفر میں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عام سطحی طور پر شغل میلے کے نام سے قابل برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن ایمانیات، اعتقاد، روحانیت، دین، ایمان، اسلام کی سرحدوں میں اس طرح کی دراڑیں ڈالنا در حقیقت یہ عام کام نہیں، اسے خود قرآن نے کرنے والوں کو کرمنلز اور مجرمین کی فہرست میں شامل کیا، اور جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں نے تلاوت کی، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے میں فتنہ و فساد کرنے والوں کی آواز دیکھ کر پریشان ہوئے،
اپنوں کو دیکھا، پرایوں کو دیکھا، پلکیں بچھانے والے جب کانٹے بچھانے والے بنے، صادق اور امین کہنے والے الزام لگانے والے ساحر و کاہن کہنے لگے، آفاقی پیغام کی تضحیق کرنے لگے، تمسخر کرنے لگے، اور ہر طرح سے سازش کرنے لگے کہ کسی طرح لوگ ان کے قریب نہ جائیں، ان کی بات نہ سنی جائے۔ اور آپ بشری تقاضوں کے تحت آپ کے قلب اطہر پر اس کا اثر ہوا تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ کوئی پہلے تو نہیں جن کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے محبوب کوئی میرا پیغمبر ایسا نہیں آیا، کوئی میرا رسول اور میرا میسنجر ایسا نہیں آیا کہ جب اس نے معاشرے کی اصلاح کا ارادہ کیا، انہیں دنیا سے ہٹا کر رب سے ملانے کا ارادہ کیا ہو، اور کرمنلز نے، مجرمین نے درمیان میں ان سے عداوت کر کے، دشمنی کر کے رکاوٹ نہ ڈالی ہو، لیکن مجرمین اپنا کام کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اپنے آپ کو اس راہ پر چلنے والے کبھی تنہا نہ سمجھیں، اس لیے کہ مجرموں کے بھی بڑے بڑے سپورٹر ہوں گے، ان کے بھی بڑے بڑے ہیلپر ہوں گے۔ فلانا چودھری صاحب اس کے ساتھ، فلانا سیٹھ اس کے ساتھ، فلانا قبیلے کا سربراہ اس کے ساتھ، فلانے خاندان کا لیڈر اس کے ساتھ، تو ڈرانے کو نام بتاتے ہیں۔ وہ تینوں پتہ ہے فلانا بھی ہونے نال ہے، وہ تینوں پتہ ہے فلانے کی دولت دی بوریاں اور ساری اس کم واسطے کھولنا سے تیار۔ تو معاشرے میں جب ڈرایا جائے کہ فلاں خان، فلاں مال والا، فلاں اثر و رسوخ والا، فلاں سلطنت والا، تخت والا، وقت والا، اختیار والا، اقتدار والا اس کے ساتھ لگ کر اس کے مشن کو آگے بڑھانے لگا ہے، جب کوئی گھبراہٹ پھیلانے لگے، جب کوئی تمہارے حوصلوں کو توڑنے کی سازش کرنے لگے، تو پھر رب کا یہ پیغام میرے محبوب قیامت تک آنے والے اس راستے پر چلنے والوں کو بتا دو، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، وہ سارے مال والے جمع ہو جائیں، وہ سارے آن بان شان والے جمع ہو جائیں، آپ کے لیے رب کی ہدایت بھی کافی ہے اور رب کی نصرت و مدد بھی کافی ہے۔ ان کے وہ مددگار ہیں، تمہارا رب مددگار ہے، انہیں وہ راستے بتاتے ہیں، تمہیں تمہارا رب زیادہ حق بتاتا ہے۔ تو وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اب بات یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ سازشیں کرنے والے سازش کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ یہاں تو قرآن مجید نے سورہ فرقان میں ان کو مجرمین کہا، لیکن سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں پھر ان کے جرم کا طریقہ واردات بھی بتا دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، فرمایا کچھ ایسے ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، دونوں میں سے ایسے شیاطین ہیں، ایسے انس ہیں جو عداوت کی آگ میں بھڑک رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں، خود باتیں بناتے ہیں، گڑھتے ہیں، چپ چپ کے بتاتے ہیں، معاشرے میں پھیلاتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، فرسٹریشن پیدا کرنے کے لیے، افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ زخرف القول، قرآن کہتا ہے، آپ اندازہ کریں ان کی سازشوں کا عالم کیا ہوگا جب قرآن کہے کہ جب یہ میرے محبوب کے خلاف سازش کرتے تھے اور کرتے ہیں، نبیوں کے خلاف کرتے تھے۔ زخرف القول، باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے تھے، بڑا سجا کر پیش کرتے تھے، بڑا انہیں حسین پہرایا دے کر پیش کرتے تھے۔ غرورا، وہ اتنی محنت کیوں کرتے تھے، اتنی آرائش، زیبائش اور سجاوٹ کیوں کرتے تھے؟ غرورا، انہیں پتا تھا ایسی بات کروں تو سنے گا کون، اسے کچھ مسالہ لگاؤ، اسے کچھ بناؤ، اسے کچھ سجاؤ، بے شک جھوٹی بات ہے مگر بناؤ ایسے غرورا کہ اگلا بندہ دھوکے میں آ جائے، بے شک بے بنیاد بات ہے مگر اتنی بار اسے دہراؤ غرورا کہ اگلا بندہ دھوکے میں آ جائے۔ زخرف
العزیز فرماتے ہیں کہ وہ باتیں زخرف القول ہیں دشمنوں کی کہ سننے میں کانوں کو اچھی لگتی ہیں مگر نہ ان میں ہدایت ہوتی ہے نہ زندگی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. باتیں ہوتی بڑی حسین ہیں, بڑی ظاہری جاذبیت, بڑی ظاہری کشش رکھنے والی ہوتی ہیں. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں, چیزوں کا استعمال حقیقت میں اسے مختلف بناتا ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. تعلیم کتنی بڑی چیز ہے, کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. دولت, جائیداد, کاروبار, فرمایا املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. پھر کہا نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر نعرہ تکبیر کا ہو لیکن مقصد دہشت پھیلانا ہو, مقصد نعرہ لگا کر لوگوں کی جانیں لینا ہو, کہا کہ نعروں پہ نہ جاؤ, اس لیے کہ زخرف القول قرآن کہتا ہے کہ جب یہ نبیوں کے مقابل آئے انہوں نے اپنی باتوں کو سجایا. آج ہمارے ان سوالوں کا جواب قرآن کی یہ دو آیتیں دیتی ہیں. او بھی بڑے لوگ نے, اے بھی بڑے لوگ نے, جائیے تو کدھر جائیے, او بھی اسکالر ہے, اے بھی اسکالر ہے, کس کی منیے. فرمایا آؤ تمہیں معیار بتائیں. بندے معیار نہیں ہے, بندہ عشق شبی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فنا ابن بنا چیزیں نیس. فرمایا نسب کو نہ دیکھو, خاندان کو نہ دیکھو, قبیلے کو نہ دیکھو, اس کے نام کو نہ دیکھو, دیکھو وہ کام کس کا کر رہا ہے. کہیں وہ انبیاء کے وارثوں کے ساتھ کھڑا ہے یا عدوٌ من المجرمین کے ساتھ کھڑا ہے. اگر کرمنل بن کر کھڑا ہے, خاندان کوئی بھی ہو, دریرا فلا ابن فلا چیزیں دیس, آؤ خاندان کو دیکھنا ہو. بنو امیہ ہے, اسی خاندان میں ایک یزید ہے, ایک عمر بن عبدالعزیز ہے. یزید لعنت اللہ ہے, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کہلاتا ہے. یہی خاندان ہے. بنو ہاشم ہے, اسی میں امیر حمزہ بھی ہے, یہی پر ابو لہب بھی ہے. ایک کو خدا تبت یدا کہتا ہے, ایک کو مصطفیٰ اسد اللہ کہہ کر سراتا ہے. خاندان ایک ہے لیکن نام اور ہے, پہچان اور ہے. بنو ہاشم سے لے کر بنو عبد المطلب تک, چلتے چلتے قریش تک, ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. جامی نے ساری تاریخ کا خلاصہ بیان کر دیا. وہ جی فلانا بھی یہ ہے تو فلانا بھی یہ ہے, جائیے تو کتنے جائیے, کریے تو یہ کریے. یہ نہ دیکھو کہ وہ کیا ہے, یہ کیا ہے. خاندان نہ دیکھو, قبیلہ نہ دیکھو, نسب نہ دیکھو. نسب تب فائدہ دے گا جب راستہ اپنے باپ پہ چلے گا, ورنہ انہو لیس من اہلک. نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کو رب کائنات کہتا ہے, اے میرے روح, اے میرے پیغمبر, انہو لیس من اہلک, یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. جو تیرے راستے پہ نہ چلے اس کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر شے فائدہ دیتی ہے جب راستہ اس کا اپنایا جائے. راستہ چھوڑ دیا پھر نہ نسب فائدہ دیتا ہے, نہ نسبت فائدہ دیتی ہے, نہ نام فائدہ دیتا ہے, نہ خاندان فائدہ دیتا ہے, نہ قبیلہ فائدہ دیتا ہے. فائدے کے لیے ہو سکتا ہے چمکتا ہاشمی ہو, مخدوم علیہ ہو, حبشہ کا بلال ہو, کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو, اسے سراہا جا رہا ہو. اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. ہمیں قرآن کے اس پیغام کو ہمیں تشریف رکھیں, ہمیں قرآن کے اس پیغام کو سمجھنا ہے. قرآن کے اس آفاقی پیغام کو آج ہم نے عقائد کے باب میں سمجھنا ہے. قرآن کے اس پیغام کو آج ہم نے اس دور کے جدید فتنوں کے حوالے سے سمجھنا ہے. اور یہ باتیں اس سے پہلے ہو چکی. یہ ہمارا ڈکلریشن ہے, اسے اردو میں بھی شائع کیا, اسے انگلش میں بھی شائع کیا. یہ ہمارا معیار ہے کہ بندہ عشق شوی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیز ہے. ہم نہ کسی کے نسب
عقیدے کے باب میں صحابہ کے حوالے سے ہو، ناموس رسالت کے حوالے سے ہو، عصمت انبیاء کے حوالے سے ہو، تابعین و تبع تابعین کے حوالے سے ہو، ائمہ ہدی کے حوالے سے ہو، یہ مسائل ہمارے 1400 سال پہلے طے کر دیے گئے ہیں، ہمارے اکابر نے یہ فیصلے کر دیے ہیں، یہ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد اگر کسی کو بخار اٹھتا ہے، نئے سرے سے صدیق کی صداقت اور افضلیت کی بحث چھیڑنا چاہتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے اپنے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس مسئلوں کو جو ہمارے اکابر حل کر کے صدیوں پہلے چلے گئے، ہم ان نئے مسئلوں میں کسی تحقیق کو آگ لگاتے ہیں۔ ہر تحقیق کو اس لیے کہ زخرف القول غرورا، قرآن کہتا ہے کہ بات نہیں ہوگی، بات حسین ہوگی، زخرف ہوگی، سجی سجائی ہوگی، اس میں بڑی دلاویزی ہوگی، بڑی چاشنی ہوگی، لیکن ہدایت سے خالی ہوگی، معنویت سے خالی ہوگی، مقصدیت سے خالی ہوگی۔ بجائے تسکین دینے کے انتشار پیدا کرے گی، بجائے قرار دینے کے اضطراب پیدا کرے گی، بجائے تمہیں جوڑنے کے تمہارے توڑنے کا کام کرے گی۔ بات کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، جو تمہارے صدیوں کے سلسلے کو توڑ دے، اسے آگ لگا دو، جو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اسے دھو کر مار دو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج آستانہ علی اندیریہ شریف صاحبزادہ والا شاہ حضرت قبلہ پیر صاحب اور ان کے جملہ رفقا اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج انہوں نے عقیدے کے باب پہ جو روش تھی حضور شیخ العالم کی، عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، فروغ علم کے حوالے سے، انسانیت کی ہمدردی کے حوالے سے، آپ قبلہ سلطان العارفین صاحب قبلہ پیر صاحب کو دیکھیں، قدم فقدم علاء الدین کے نقش قدم میں چل رہا ہے۔ محی الدین کی پہاڑوں کی بلندی سے لے کر ڈیریاں کی یونیورسٹی سے لے کر تراکھر سے اسلام آباد کے چکمیلی تک جگہ جگہ نگر نگر یہ شخص آپ کو انہی نشانوں پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے جو نشانات حضور شیخ العالم چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیوں ان کے ساتھ ہیں تو ہم تو سادہ جواب ہمیشہ یہی دیتے ہیں کہ زخرف القول غرورا، ہم ان میں سے نہیں کہ جنہیں خوبصورت باتیں کر کے راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ بڑے بڑے مجرمین آئے، بڑے بڑے کرمینل آئے جنہوں نے نئے نئے فلسفے پیش کیے۔ ہم تو بندے عشق شوی ترک نسب کن جامی کہ دری فلا ابن فلا چیر نیس، ہم نسب سے بھی پہلے اس راستے کو دیکھتے ہیں جو ہمیں در محمد مصطفیٰ سے ملاتا ہے، اور اس دور میں در علاء الدین سے ملاتا ہے، غلام محی الدین غزنوی سے ملاتا ہے۔ اگر راستہ وہی ہے تو کل بھی ہم ان کے سپاہی تھے، آج بھی ان کے سپاہی ہیں، اور ہمیں یہاں اس راستے کی جھلک نظر آتی ہے۔ واخر دعوانا